السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جب ہم بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو حیادار بنانا ہے، ہم نے اپنے بچے کو وہ سارے احکامات جو حیا کے متعلق ہیں، جو فحاشی سے بچانے والے ہیں، وہ سکھانے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اور اس کے لیے حکمت بھی بہت زیادہ چاہیے، اس کے لیے کانسیپٹس کی کلیئرٹی بھی چاہیے. آپ کو بڑا کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے واضح طور پہ کہ کیا کام ہم کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. پہلے اپنے اندر، اپنی سوچ کے اندر آپ کلیئرٹی رکھیں گے. دوسرا اس کے اندر نقطہ یہ آ جاتا ہے کہ اب آپ نے اپنے بچے کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ آج ہم پہلے تھوڑی سی بات کریں ٹیمپرامنٹس کی، کہ بچوں کے مختلف قسم کے کیا ٹیمپرامنٹس ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کو ہینڈل آپ نے اس کے مطابق کرنا ہوتا ہے. اگر کسی بچے کا ٹیمپرامنٹ مشکل والا ہے، اس میں کیا کریں، کیا طریقہ اختیار کریں. کیونکہ کبھی کبھی جب ہم مختلف والدین کی بات سنتے ہیں، اور خاص طور پہ جس کے بچے کا ٹیمپرامنٹ ایسا ہے کہ وہ سن لیتا ہے، وہ آپ کی بات کو ابزارب کر لیتا ہے، اس کے مطابق کام کر لیتا ہے، اور آپ کے بچے کا ٹیمپرامنٹ ویسا نہیں ہوتا، تو یہ آپ کے لیے بڑی مشکل سچویشن ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ دوسرے کا سن کے ایک ڈپریشن کی ویو کے ساتھ گھر جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے بچے میں ہی کوئی مسئلہ ہے. اور پھر اگلا سٹیپ اس کا آٹومیٹک یہ آتا ہے کہ آپ اپنے بچے پہ زیادہ سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا کنٹرولنگ بیہیویئر میرے پاس ہو جس سے میں اپنے اس بچے کو ٹھیک کر سکوں. ہم ٹیمپرامنٹس کی تھوڑی سی بات کریں گے. اچھا، ٹیمپرامنٹس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یعنی ٹیمپرامنٹ ہے کیا؟ مزاج. آپ نے بچوں کے مزاج کو سمجھنا ہے. اب اس میں کیا کیا چیزیں فرق ہوں گی. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ والدین ایک ہیں، وہی ماحول ہے گھر کا، پھر کیوں ایک بچہ ایسا ہے اور ایک بچہ ایسا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ میکنزم رکھا ہوا ہے نا، ہر شخص کو مختلف صلاحیت دی ہے اور وہ اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ہر دفعہ بچے کا ماحول بدل جاتا ہے. وہ کیسے بدلتا ہے؟ ایکسپیرینس بدل جاتا ہے. ایکسپیرینس ماں باپ کا بدلتا ہے. پہلے بچے کی دفعہ آپ بالکل ایکسپیرینس نہیں ہیں، دوسرے بچے کی دفعہ اب آپ دو بچوں کو ڈیل کر رہے ہیں. آپ کی ایک آئیڈیالوجی زیادہ پختہ ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ نے کس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. پھر اسی طرح بچے کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ بدل جاتے ہیں. دوست فرق ہوتے ہیں، جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں، اس کے بعد میں بھی الگ رہ رہے ہیں. یا یہ کہ اگر دادا دادی ساتھ رہ رہے ہیں، اب وہ بھی زیادہ بوڑھے ہو رہے ہیں. کسی ایک بچے کی دفعہ میں سب بڑے ہیلدی تھے، اب ایک اور بچہ جب ہوا تو اس وقت کیا ہو گیا، کوئی بیمار ہے، اب آپ لوگ اس بیماری کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں. شروع کے آپ کے بچے ہیں، آپ کو کوئی فائنینشیل کرائسس ہے، بعد میں آپ زیادہ سیٹلڈ ہیں، یا شروع میں آپ سیٹلڈ ہیں، بعد میں کوئی فائنینشیل کرائسس آ گیا. ان سب چیزوں کا اثر ہوتا ہے جیسے بچے کی پرسنالٹی بلڈ ہو رہی ہوتی ہے. ماں شروع میں سیٹلڈ ہے، بعد میں زیادہ ڈپریسڈ ہے، یا ماں بعد میں زیادہ آکوپائڈ ہو گئی ہے بہت سے کاموں میں. سبلنگز انکریز ہو رہے ہیں. جس طرح بچے بڑھتے جاتے ہیں آپ کا ماحول بدلتا جاتا ہے. ٹیمپرامنٹ میں ایک تو ایکٹیویٹی لیول ہوتا ہے، ہر بچے کا ایکٹیویٹی لیول فرق ہوگا. کوئی ٹھہراؤ کے ساتھ کام کرے گا اور کوئی بچہ کیا کرے گا، بہت جلد بازی میں کرے گا. ایک بایولوجیکل ریگولیرٹی بھی ہے. اب دیکھیں جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. مثلاً کچھ بچے سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، کھیلتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کا بڑا اسموتھ قسم کا ایک چائلڈہڈ ہے. لیکن کچھ بچے کیا ہوتے ہیں کہ وہ پیدا ہونے کے بعد سے اتنا روتے ہیں، ساری ساری رات آپ کو جگاتے ہیں، ان کو کریمپس زیادہ ہوتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی ایسی ہے کہ ذرا ماں نہ اٹھائے تو رونا شروع کر دیتے ہیں. کچھ بچے ماں سے الگ نہیں فوراً ہونا چاہتے، اور یہ ہمیں فرق نظر آتا ہے. اڈیپٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. کچھ بچے ہر طرح کے ماحول میں جلدی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. کچھ بچے بڑے چوزی ہوتے ہیں کہ مجھے ایسا ہی کھانا کھانا ہے، میری کوئی چیز نہ چھیڑے، ایک ہی کھلونے کے ساتھ شروع سے لگے رہتے ہیں. کچھ بچے مختلف ورائٹی کے ساتھ خوش رہتے ہیں. اپروچ بچوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہے کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنے کی یا لوگوں تک پہنچنے کی.
کچھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت کوآپریٹو ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. سینسٹیوٹی تھریش ہولڈ بھی ہوتا ہے. کچھ بچے بہت سینسٹیو ہیں. اب کن کن چیزوں سے سینسٹیوٹی ہو سکتی ہے؟ آواز سے، ساؤنڈ سے ہو سکتی ہے، ٹیکسچر سے ہوتی ہے، ٹیسٹ سے ہوتی ہے، ٹیمپریچر سے ہوتی ہے، کراؤڈ سے ہوتی ہے. کچھ بچے نا کپڑے اگر آپ ان کو پہناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ مجھے چبھ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کمال ہے تمہارے بھائی یا بہن کو تو نہیں چبھے، تمہیں کیوں چبھ رہے ہیں؟ ویسا ہی مٹیریل ہے. نہیں، ان کو چبھتا ہے. کچھ بچوں کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے، کچھ کو سردی زیادہ لگ رہی ہے. کوئی کہتا ہے کہ زیادہ لوگ جہاں میں نے نہیں وہاں جانا، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہاں پہ 1000 لوگ ہیں، اس کو سب کو میرا بچہ سلام کر کے آ جائے، کیونکہ ایک اور بچہ ایسے کر رہا ہے. وہ فوراً گھل مل جاتا ہے ہر ایک کے ساتھ. انٹینسٹی آف ایموشنل رسپانس بھی ایک امپورٹنٹ ایریا ہے. پازیٹیو یا نیگیٹو قسم کا رسپانس دینا. کچھ بچے ہر چیز میں ایک مثبت پہلو دیکھتے ہیں، کچھ کو ہمیشہ منفی چیز نظر آتی ہے. آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھیں گے، آپ کو لگے گا کہ میرا فلاں بھائی یا بہن بہت نیگیٹو ہے، بہت پیسمسٹک ہے، اور کوئی اور ہے جو کہ آپٹمسٹک ہے. آپ اپنے بارے میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، ڈسٹریکٹیبلٹی بھی ہوتی ہے ٹیمپرامنٹ میں. کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ زیادہ دیر کے لیے کسی کام پہ فوکس کر سکتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں. اور موڈ، کچھ بچے جنرلی چیئرفل ہوتے ہیں، کچھ بہت فسی ہوتے ہیں. اس میں سے ڈفرینٹ کمبینیشنز ہوں گی آپ کے بچوں کی. ایک اوور آل پرسنالٹی کی کمبینیشن ہوگی، ایک سچویشن کے مطابق ہوگی کہ جب کوئی سچویشن آتی ہے اس وقت وہ کیا کرتے ہیں. اچھا، اور اٹینشن اسپین، کچھ بچے ان کے اندر بڑا صبر، بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور وہ مختلف ڈیفیکلٹ ایکٹیویٹیز کو چھوڑتے نہیں ہیں، کمپلیٹ کرتے ہیں. اور کچھ بچے کیا کرتے ہیں، ذرا سی مشکل ایکٹیویٹی آئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹوینز ہوں یا ٹرپلیٹس یا ایسے بچے ہوں تو میں ہمیشہ ان کے پیرنٹس کو پہلے سے بتاتی ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ کے بچے زیادہ ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کیونکہ ان کی ایک ایج ہے ان سب کے اندر ایک جیسے ٹریٹس ہوں گے. یہ بہت ڈفرینٹ ہوں گے، اور اس میں بلکہ اور زیادہ امتحان والدین کا بھی ہوتا ہے، بچوں کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے والدین تو زیادہ کمپیریزن کرتے ہیں. تمہارے بھائی نے کھا لیا، تم نے نہیں کھایا، تمہاری بہن یہ کر رہی ہے، تم نہیں یہ کر رہے. تو آپ کو ہمیشہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ان کے اپنے ٹیمپرامنٹس ہیں. یہ خوبصورتی ہے اس نظام کی، کسی کے اندر کوئی کوالٹی ہے، کسی کے اندر کوئی کوالٹی ہے. اب اس میں سے بذات خود کوئی چیز بری نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے کاش میرے بچے میں اس میں سے کوئی ایک بیسٹ کمبینیشن آ جائے. ساری ہر چیز اچھی ہے، صرف اس کو چمکانا کیسے ہے، ہم نے اس پہ توجہ دینی ہے. سو ان سب کی کمبینیشن سے جنرلی 3 طرح کے ٹیمپرامنٹس بنتے ہیں. کچھ لوگوں نے ان کو 7 میں بھی ڈیوائڈ کیا ہے، کچھ نے 9 ٹریٹس میں بھی ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے بچے 3 طرح کے بنتے ہیں. ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو بڑا ایزی گوئنگ ہوتا ہے اور فلیکسیبل ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 40% ہوتے ہیں بچے. اسی لیے آپ دیکھیں اسکول میں بھی جب ہم اپنے بچوں کے بارے میں ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کا بچے کا مثلاً ٹیمپرامنٹ ڈفرینٹ ہے، فلیکسیبل نہیں ہے، تو وہ کیا کہے گی، زیادہ بچے تو یہ کام کر لیتے ہیں. نہ ٹیچر سمجھ رہی ہے، نہ ماں سمجھ رہی ہے کہ وہ ان بچوں کا ٹیمپرامنٹ ڈفرینٹ ہے. ان بچوں کے اندر آپ کو شروع سے نظر آئے گا کہ ان کا ردم بڑا اچھا ہوتا ہے. ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ اٹھنا، کھانے کی بھی روٹین ان کی صحیح ہے، ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا، اور وہ اکثر پازیٹیو موڈ میں ہوتے ہیں. چیئرفل پرسنالٹی، کوئی فرسٹریشن نہیں ہے، کوئی وہ تنگ نہیں کر رہا. اور بہت ایموشنل اگر سچویشن بھی آتی ہے اس میں اتنے فلیکسیبل ہوتے ہیں کہ رونا دھونا ان کا کام ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں، سنگل ٹیئر. یعنی اس سچویشن میں اگر کوئی اور بچہ ہو تو وہ بہت ہنگامہ کرے گا، لیکن یہ بہت سی ایسی چیزوں کو آرام سے ابزارو کر لیں گے. اچھا، ڈیفیکلٹ بچے کتنے ہوتے ہیں، 10%. اور مجھے اکثر لگتا ہے کہ ہم میں سے سب ماؤں کو لگتا ہے کہ وہ 10% میرے گھر میں ہے. شروع سے آپ کو ان کے اندر ٹریٹ نظر آتا ہے. روٹینس میں نہیں آنا چاہ رہے، آپ اتنی تھیوریز پڑھ رہے ہیں، اتنی ورک شاپس اٹینڈ کر رہے ہیں، ارد گرد لوگوں سے مشورہ لے رہے ہیں، لیکن یہ ایک بچہ ہے آپ نے جس کی جو مرضی ٹیکنیک سنی آپ نے اپلائی کر دی، یہ بچہ نہیں روٹین میں آتا. اس کے علاوہ پھنسی ہیں کھانے کے معاملے میں، کپڑوں کے معاملے میں، یہ کرنا ہے ایسے نہیں کرنا ہے. ٹوائلٹ ٹرین بھی کئی دفعہ یہ بچے نہیں ہوتے جتنی بھی آپ ایفرٹ کر رہے ہیں. ہر بات پہ روئیں گے، بہت سی باتوں سے ڈس ایگری کریں گے، گاڑی میں بیٹھنے لڑائی جھگڑا ہے، آپ نے ان کی پسند کی ایک چیز لے دی، دوسری لے دی، اس پہ بھی خوش نہیں ہیں. ان کے جو کیئر گیورز ہوتے ہیں، جو ان کو سنبھالنے والے لوگ ہیں، وہ کافی زیادہ پریشان رہتے ہیں کیونکہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی
کہ ہم کیا کریں. اور اکثر ہوتا یہ کہ وہ اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ پھر مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ڈانٹنا ان کو شروع ہو جاتا ہے, آپ کا ریلیشن شپ بریچ آ جاتا ہے. اور اس میں سمجھنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے, تھوڑا صبر, تھوڑا حوصلہ اگر ہم لوگ کر لیں تو یہ بچے بھی ہینڈل ہو جاتے ہیں. جی, تیسرا ٹیمپرامنٹ کیا ہے, یہ ہمارے وہ بچے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں شائے بچے, سلو ٹو وارم اپ. کتنے ہوتے ہیں؟ 15%, جن کو ہم ہر وقت بولڈ بنانے کی فکر میں ہوتے ہیں. اور ان بچوں کے لیے کیا ہے کہ یہ ذرا ٹائم لیتے ہیں کسی بھی نئی سچویشن میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے, چاہے وہ لوگ ہیں, چاہے وہ کھانا پینا ہے, چاہے کوئی نئی روٹین ہے, نئی چیز سیکھنی ہے, سیکھ جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتے ہیں. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ شاید انڈر کانفیڈنٹ ہے, یہ صرف اس کو سمجھنے میں, ایبزارب کرنے میں ٹائم لے رہے ہیں. نیگیٹو ایموشن از آفن ایکسپریس سلولی. یہ بچے جو ہیں اگر ان کو کوئی چیز نہیں پسند آئی, ہو سکتا ہے وہ اس وقت خاموش ہو جائیں گے, بعد میں آ کے آپ کو کہیں گے مجھے یہ نہیں اچھا لگا, میں نے یہ نہیں کرنا. آپ کہیں گے اس وقت تو آپ بولے نہیں. اسی لیے کبھی ان کی ریگولر سلیپ ہو سکتی ہے, کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لے رہے ہیں. وہ آپ کو تنگ اس طرح نہیں کریں گے, لیکن آپ کی وری یہ ہوگی کہ یہ میرا بچہ کہیں سفر نہ کرے. کیونکہ ٹپیکلی وہ ہر جگہ بڑے خاموشی کے ساتھ ایج پہ کھڑے نظر آتے ہیں. اگر آپ ان کو بہت زیادہ پش کرتے ہیں کسی کام کے لیے تو ان کی سچویشن ورس ہو جاتی ہے, وہ ہینڈل نہیں کر پاتے. ہم زبردستی جب ان سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. باقی بچے جو ہیں وہ مکسچر ہوں گے, کوئی کبھی کچھ کریں گے, کبھی کچھ کریں گے. آپ ڈیفیکلٹ ٹیمپرامنٹ سے کیسے ڈیل کریں گے؟ کسی کے لیے ہو سکتا ہے شائے بچہ ڈیفیکلٹ ہے, کسی کو فسی بچہ ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے, کسی کو ایون جو ایزی گوئنگ ہے وہ ان کو کیا لگ رہا ہے کہ باقی لوگ اس کو اوور پاور